السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کون؟ یہ نمبر کس کا ہے جناب؟ جس کو فون لگایا اسی کا رہے گا نا یار. آپ کو کس سے بات کرنی؟ ہاں میں نے انٹرنیٹ پر ایک کتاب پڑھا بنام حدیث کے دشمن. اچھا اسی میں ملا تھا. کیا آپ صوفی مفتی محمد کلیم رضوی بول رہے ہیں؟ ہاں میں ہی بول رہا ہوں اور میری ہی کتاب ہے. بولیے کیا کام ہے؟ ہاں جی میں عبداللہ مدنی ممبئی سے. اچھا آپ سے مناظرہ کرنا ہے. کہاں ملیں گے آپ؟ مناظرہ کیجیے گا. جی فون پہ ذلیل ہونا ہے یا میرے گھر کا پتہ دے دوں؟ ہاں پتہ بھی دے دیجیے اور جو میں سوال کر رہا ہوں اس کے جواب بھی دے دیجیے. اچھا ساکن آقا کا نام سنا ہے ممبئی میں؟ ہاں جانتا ہوں میں. گھاٹ کے اوپر ویسٹ کرلا ویسٹ اندھیری ایسٹ میں پڑتا ہے. اچھا ساکن آقا کے پاس ہے 90 فٹ روڈ. ہاں ہاں 90 فٹ روڈ پہ ڈسوزا بلڈنگ. اس کے پیچھے ہے LBS نگر لال بہادر شاستری نگر. اچھا اس کے پاس ہے ویشالی میدان. وہی فقیر کا غریب خانہ ہے قصر ابو حنیفہ. اچھا جی اور نمبر یہی جس پہ آپ بات کر رہے ہیں مجھ سے 9146 122 911. اچھا اور کچھ تفصیل یہی دوں؟ ایک ہی نمبر ہے. یہی نہیں اور ایک نمبر ہے 9820 9820 6727770. اب اور بھی کچھ تفصیل دوں؟ ہاں نہیں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ جلد ہی ہم 10-20 علماء اہل حدیث آپ کی خدمت کے لیے پہنچ رہے ہیں آپ کے پاس. 10-20 ہی کیوں پہنچ رہے یار؟ پورا نجد اور اٹھا کر لے آؤ نا. پورا جامعہ سلفیہ اٹھا کر لے کر آ جاؤ. یہ دھونس اس کو دینا اتنے ہی کافی ہیں جو تمہاری قابلیت جانتا نہیں ہو. نہیں ہم اتنے ہی کافی ہیں آپ کے لیے. اچھا جی اب کوئی کام کی بات ہے تو بولو ورنہ فون کاٹوں. نہیں ہے نا. یہ بتائیں یہ امام ابو حنیفہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اچھا آپ نبی کو چھوڑ کے ان کی تقلید کرتے ہیں, انہیں امام اعظم کہتے ہیں. حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ وہ 3 ہی حدیث سے زیادہ جانتے ہی نہیں تھے. ایسا ہے اب مولوی صاحب جی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں تو مشہور کتاب فقہ اکبر اور کتاب الآثار اور اس کے علاوہ 15 کتابیں امام صاحب کی ہے. اور سب سے بڑا جو ان کی حیات کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے علم فقہ کی تدوین کی, فقہ کو مدون کیا. اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 9 لاکھ مسائل حل کیے ہیں. اور اسی ان کے فقہ کی تدوین کی یہ برکتیں ہیں کہ لاکھوں کتابیں اب تک فقہ کی لکھی جا چکی ہے. ہدایہ, عالمگیری, در مختار وغیرہ. اور جس ہدایہ کا آپ لوگ رونا روتے نا, بڑے گندے مسائل اس نے بھرے ہیں اور بڑے تقریب اخلاق مسائل ہے معاذ اللہ. وہ کتابیں آپ کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی, اسی کو پڑھ کے تم بھی مولوی بنے ہو. نہیں میں بتا رہا ہوں تم کو, تم لوگ کتنے بڑے مکار ہو کہ تم چاہتے ہو کہ فقہ حنفی کو ملک سے نکال دیا جائے. پہلے اپنے مدرسے سے تو نکالو یار. اس کو پڑھے بغیر تو تم لوگ مولانا بھی نہیں بن سکتے ہو. اور دوسری بات نے جو 3 حدیث سے زیادہ نہ جانتا ہوں اسے آپ لوگوں نے اصغر بھی نہ بن سکا ہو اور اسے آپ لوگوں نے امت کا امام اعظم بنا دیا. معاذ اللہ رب العالمین. ہم نے کیا بنایا؟ اللہ و رسول نے بنایا. پہلی بات یہ ہے. اور امام امت نے بنایا, امت کے بڑے بڑے فقہاء علماء نے بنایا جو صاحبان نظر تھے, سمجھے. اور دوسری بات 3 حدیث کی جو بات تم کر رہے ہو نا, یہ تمہارا امام اعظم سے حسد ہے. ورنہ اب تک تو تمہارے مولوی بولتے تھے کہ 17 حدیث جانتے ہیں, اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تحقیق یہ ہے کہ 3 حدیث جانتے تھے. کون جاہل تحقیق کیا بے؟ کس جاہل کی یہ تحقیق ہے کہ امام اعظم 3 حدیث جانتے تھے؟ تاریخ پڑھی ہے, سیرت کا مطالعہ کیا ان کی؟ ہمارا چھوڑو, علماء احناف کا علامہ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے 10 جلدوں میں امام اعظم کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے. مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم نے بوقت وفات, سن رہے ہیں مولوی صاحب؟ جی جی سن رہا ہوں, آپ بتائیں. بوقت وفات اپنے بیٹے کو بلا کر کہا, بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں, اس میں سے میں تمہیں 5 حدیثوں کے ذریعے نصیحت کر رہا ہوں. تو امام اعظم تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور میں اس میں سے تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں. تو جو زمانے خیر القرون میں ہو, جسے شرف تابعیت نصیب ہو, جس نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہو, صحابہ سے حدیثیں جس نے روایت کی ہو, تو تم اس کے بارے میں کہتے ہو 3 حدیث جانتے ہو. تم کتنی حدیث جانتے ہو بے؟ نہیں جناب من, آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نہیں ابھی تو تم پہلے وہی بات کرو کہ آپ کتنی حدیث جانتے ہو. ابھی تم نے کہا نا کہ امام کو, نبی کو چھوڑ کر امام کا اتباع کرتے ہیں. ہاں وہ تو صحیح کہہ رہا ہوں میں.
تم نے قرآن پڑھا نہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا حکم مانو، امر والوں کا حکم مانو. تو امر والوں کی تفسیر ابن عباس وغیرہ کی پڑھی نہیں ہے آپ نے کہ اس سے علماء اور فقہا مراد ہے. تو اب اگر کوئی علماء اور فقہا کی اطاعت کر رہا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی تشریحات کے اعتبار کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے نبی کو چھوڑ دیا، خدا کو چھوڑ دیا. ارے چھوڑتا تو تب جب وہ ان کو قانون ساز سمجھتا، وہ تو ان کو شارح قانون سمجھ رہا ہے، شارح قانون سمجھ کے ان کا اتباع کر رہا ہے، تو اس میں نبی کو چھوڑنا کام ہوا. یہی بھینسے جیسی عقل میں آپ کے کھوپڑی میں عقل ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ امام کی بات کو ماننا گویا نبی کا مخالف بتا رہے ہیں اس کو، جبکہ قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امر والوں کی اطاعت کرو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ بھی تو بار بار بخاری مسلم کی حدیث لیتے ہو، بخاری مسلم کا حوالہ مانگتے ہو، تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ رب العالمین بخاری مسلم سے حدیث کیوں لیتے ہو؟ صحابہ تو نبی سے حدیث لیتے تھے. تم توصیف الرحمان اور یہ معراج ربانی اور یہ خبیث ڈاکٹر جوکر نائک ان سے دین سیکھتے ہو، صحابہ نے انہی سے دین سیکھا یا نبی سے دین سیکھا؟ تو ہم بھی تو کہہ سکتے تم نے نبی کو چھوڑ کر ان کو اپنا معاذ اللہ معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، تم بھی تو پکے مشرک ہو. بات کرنے سے پہلے سوچا کرو مولوی صاحب. جناب من آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ حدیث کے اصل دشمن حنفی ہیں یا اہل حدیث؟ معاذ اللہ. صوفی جی ایک کتاب اور لکھے آپ، احناف حدیث کے اصلی دشمن. اچھا مولوی صاحب ایک بات بتائیے، تم جو کہہ رہے ہو تو صرف تمہارا کہنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، اس کی دلیل بھی آپ پیش کریں کہ احناف نے حدیث کی کب مخالفت کی ہے، اس کا ثبوت پیش کریں. ارے کیا صحیح بخاری میں آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھا؟ صحیح بخاری کتاب الاذان میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اچھا تو مجھے معلوم تھا تم آج آ کر حضرت عبادہ بن صامت کی، یہ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے نا، یہ حدیث پیش کرو گے. تم صرف نام کے اہل حدیث ہو بیٹا، تم کو ابھی حدیث سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر بھی نہیں اور تمہارے بڑے بڑے الو مائے کرام میں بھی نہیں، علماء نہیں الو مائے کرام، سمجھے؟ آپ گھمائے پھرائے نا جواب. ارے میں تمہیں جواب ہی دے رہا ہوں مولوی صاحب. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو حدیث ہے، امام احمد بن حنبل اور حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے منفرد اور امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے اس کا حکم نہیں ہے، مقتدی کے لیے اس کا حکم نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ کس بنا پر کہہ رہے ہیں آپ بتائیے؟ ارے صوفی جی لیکن اس حدیث میں لفظ من تو عموم کے لیے آیا ہے نا. تو اس میں جو من عموم کے لیے آیا ہے تو اس عموم کی صراحت اللہ نے کی ہے یا رسول اللہ نے کی ہے؟ اور آپ تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس جماعت میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر وحی کے کچھ کہیں تو آپ کے علماء کہتے ہیں مت مانو. طریق محمدی کتاب کا نام سنا ہے؟ مولوی محمد گناگڑی کی ہے، جس میں اس نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہم اہل حدیث نبی کی بھی بات تب مانتے جب وہ وحی کے ساتھ بولتے ہیں، با وحی بات جو ہوتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، بغیر وحی کی ہم نبی کی بھی نہیں مانتے. تو لفظ من سے جو عمومیت آپ ثابت کر رہے ہیں تو یہ عمومیت کی صراحت خدا نے کی ہے یا رسول نے؟ ارے کچھ تو عقل رکھ کے بات کرو یار، یہ تو تمہاری چالاکی ہے. ورنہ میں نے سفیان بن عیینہ کا حوالہ دیا، امام محمد کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ منفرد اور امام کے لیے ہے. ہوں کر رہے ہیں بھائی، یہی حدیث سمجھتے ہیں. آپ کے پاس چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس قول امام کے سوا کیا دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے امام کے پیچھے؟ اور تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ قول امام کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہی تو تم لوگوں کی حماقت ہے، یہی سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. ارے قول امام کی اور حدیث کی بات کیا کرو؟ میں آپ کو قرآن سے حوالہ دوں، قرآن پڑھا نہیں ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 204 رکوع نمبر 14 9واں پارہ اٹھا کر دیکھ لو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن میں پڑھا نہیں ہے آپ نے کہ قرآن پڑھتے وقت خاموش کھڑے رہو؟ تو اب اگر ایسی حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو تو وہ اس آیت کے مخالف ہے. تو جو حدیث آیت کے مخالف ہوں گی یا تو وہ منسوخ ہوگی یا موضوع ہوگی. یہ اصول معلوم نہیں ہے آپ کو؟ معلوم ہے. ہاں تو واہ بیٹا اندھے مقلد، تم تو خارجیوں سے بھی بدتر نکلے یار. ماشاءاللہ. یہ سورہ اعراف کی یہ آیت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا موقع نزول یہ ہے